پوری دنیا میں احتجاجوں کے باوجود امریکی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہم وینزویلا پہ دوبارہ اسٹرائک کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کہتے ہیں کوٹ وی ور پریپیئرڈ ٹو ڈو اے سیکنڈ اسٹرائک اف دے ڈونٹ بیہیو ویل ڈو اے سیکنڈ اسٹرائک. کس کو کہہ رہے ہیں؟ یعنی کہ اگر وینزویلا کی حکومت ہماری بات نہیں مانتی تو ہم ان کو پھر اسی طرح سے ماریں گے. صدر صاحب کہتے ہیں یعنی کہ صدر ٹرمپ کہتے ہیں کوٹ وی آر ڈیلنگ ود دا پیپل ہو جسٹ گاٹ سوون ان، جو ابھی جنہوں نے عہدہ سنبھالا ہے. ڈونٹ آسک می ہوز ان چارج بیکاز آئی ول گیو یو این آنسر اینڈ اٹ ول بی ویری کانٹروورشل. کہ پھر رپورٹر نے جو پوچھا کیا مطلب ہے آپ کا، کیا بات کانٹروورشل ہے، کہتا ہے اٹ مینز وی آر ان چارج. سمجھیں آپ بات کو، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ وی آر ان چارج آف وینزویلا، ہم نے وینزویلا کو اب اپنی طرح سے چلانا ہے. اور امریکی صدر نے یہ بھی کہا جناب کہ وینزویلا کے اندر الیکشنز وڈ ہیو ٹو ویٹ، ہم کوئی الیکشنز نہیں کرائیں گے. کوٹ وی آر گوئنگ ٹو رن اٹ، وی آر گوئنگ ٹو رن اٹ. غور سے سننے والی بات ہے. فکس اٹ، ویل ہیو الیکشنز ایٹ دا رائٹ ٹائم، جب موقع ملے گا پھر کریں گے. بٹ دا مین تھنگ یو ہیو ٹو فکس از اٹس اے بروکن کنٹری. جی وہ تو ٹوٹ گیا ملک وغیرہ وغیرہ، اس لیے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور جب پورے لیٹن امریکہ میں سے رسپانس آیا تو جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرماتے ہیں کہ کولمبیا، کیوبا اور میکسیکو یہ نیکسٹ ہیں ہمارے لیے. اور کولمبیا کے پریزیڈنٹ گوستاوو پیٹرو کے حوالے سے کہتے ہیں ہی بیٹر واچ ہز ایس، یہ کوٹیشن ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کوٹ ہی ہیز کوکین ملز، ہی ہیز فیکٹریز ویئر ہی میکس کوکین اینڈ یا آئی تھنک آئی اسٹیک بائی مائی فرسٹ اسٹیٹمنٹ ہی از میکنگ کوکین. اندازہ کریں، مطلب ہے کہ اب انہوں نے نیا طریقہ یہ نکالا ہے کہ جو صدر ان کی مخالفت کرے اس پہ الزام لگا دو کہ یہ تو ڈرگ ٹریفکر ہے اور اس لیے اس کو ہم ماریں گے. کہتے ہیں آگے ٹرمپ کہتا ہے کوٹ دے آر سینڈنگ اٹ ٹو دی یونائٹیڈ اسٹیٹس سو ہی ڈز ہیو ٹو واچ ہز بیک. یعنی کہ پیٹرو جو ہے وہ ڈرگز بنا کے امریکہ بھیج رہا ہے تو اس لیے ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا، اس کو دیکھیں گے ہم، اور ہی بیٹر واچ ہز بیک. اندازہ کریں. اور پھر آگے کہتا ہے کولمبیا لیڈر واز ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ اٹ ویری لانگ، یعنی کہ ہم اس کو اب زیادہ یہ کرنے نہیں دیں گے. اور پھر کولمبیا کے بارے میں کہتا ہے کوٹ آپریشن کولمبیا ساؤنڈز گڈ ٹو می. اور مزید اس نے یہ کہا کہ کیوبا از اے کلوز ایلائی وینزویلا، لکس لائک اٹس ریڈی ٹو فال آن اٹس اون وداؤٹ یوز ملٹری ایکشن. یعنی ہم کیوبا پہ بھی دھاوا بول دیں گے. کیوبا کے حوالے سے کہا اٹس اے فیلنگ نیشن. کہتا ہے کیوبا ایز یو نو از ناٹ ڈوئنگ ویری ویل رائٹ ناؤ. دا پیپل دیر ہیو سفرڈ فار مینی ایئرس. کس کی وجہ سے سفر کرتے رہے ہیں جی؟ آپ کی وجہ سے سفر کرتے رہے کیونکہ آپ نے وہاں پہ امبارگو لگایا ہوا ہے. امیزنگ بات ہے. وہ کیوبا میں لوگ بڑا سفر کر رہے ہیں، کیوبا میں لوگ بھائی کس کی وجہ؟ اس کی اپنی حکومت کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی اپنی حکومت تو ہیلتھ کیئر بھی دیتی ہے، ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز بھی دیتی ہے، ایجوکیشن بھی دیتی ہے. کوئی وہاں پہ بہت امیر لوگ بھی نہیں ہیں اور ہر چیز جو بھی وہاں پر ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایکولی شیئر کی جائے اینڈ سو آن. تو اپنی گورنمنٹ کی وجہ سے تو وہ سفر نہیں کر رہے، آپ کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں کیونکہ آپ نے امبارگو لگایا ہوا ہے. پچھلے 70 سالوں سے کیوبا پہ امبارگو لگایا ہوا ہے. اوور $10 ٹریلین ان کو نقصان آپ نے پہنچایا، تو اس وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں. تو جناب علی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کو بھی ہم ماریں گے، اگر پروٹیسٹرز کو مارا انہوں نے تو ہم ایران کو بھی ماریں گے. سیکرٹری اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ کیوبا اینڈ ہوانا شوڈ بی کنسرنڈ ایٹ لیسٹ اے لٹل بٹ. ان کو بھی تڑیاں اور دھمکیاں لگا رہے ہیں. اور یہ سنیں آپ کہ میکسیکو کی جو پریزیڈنٹ ہے کلاوڈیا شائن بوم، جو کہ اس وقت اتنی پاپولر پریزیڈنٹ ہیں کہ جس کی حادث آپ کوئی نہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے غریبوں کی خدمت کی ہے. انہوں نے بیسکلی ویلفیئر اسٹیٹ بنایا میکسیکو کے اندر. تو میرے جو پبلک پولز آتے ہیں اس کے اندر انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ اپ ٹو 70 to 80% پبلک جو ہے وہ اپنی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہے کیونکہ اس نے غریبوں کی اتنی خدمت کی ہے. کلاوڈیا شائن بوم. تو اس کے بارے میں کہتا ہے ٹرمپ کوٹ دا کارٹلز آر رننگ میکسیکو، شی از ناٹ رننگ میکسیکو. حد ہو گئی ہے یار. خود ہی آپ نے فیصلہ کر لیا، جج جوری ایگزیکیوشنر بنے پڑے ہیں آپ نے فیصلہ کر لیا کہ جو وہ تو چلا ہی نہیں رہے میکسیکو. سم تھنگز گوئنگ ہیو ٹو بی ڈن کہتا ہے ٹرمپ. تو مطلب ہے میکسیکو، کیوبا اور کولمبیا نیکسٹ ٹارگیٹ ہیں. اور ٹرمپ نے یہ بھی صاف بتا دیا کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، وہ ہے ہیمسفیرک ڈومینیشن. یعنی ہم نے خطے کو جو ہے نا اپنے ٹوٹل کنٹرول میں لے لینا ہے. اور کیوں کنٹرول میں لے لینا ہے یہ بھی بتا دیا. اس نے کہا ہمیں ریسورسز چاہیے. کہتا ہے کوٹ وی وانٹ ٹو سراؤنڈ آور سیلوز ود گڈ نیبرس. بھائی یو وانٹ ٹو سراؤنڈ یور سیلف ود گڈ نیبرس بٹ ڈونٹ یور نیبرز وانٹ ٹو سراؤنڈ دیم سیلوز ود گڈ نیبرس. مطلب آپ ان کی حکومتیں گراتے رہیں اور کہیں کہ ہاں ہمیں اچھے نیبرز چاہیے. ان کو بھی تو اچھے نیبرز چاہیے نا جو کہ آپ آ کے ان کی حکومتیں نہ گرائیں. کہتا ہے وی وانٹ اسٹیبلٹی. اور پھر کہتا ہے کوٹ وی وانٹ انرجی. لو جی گل ہی مک گئی. کہتا ہے وینزویلا کے بارے میں دیٹ کنٹری ہیز ٹریمینڈس انرجی اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی پروٹیکٹ اٹ. بھائی تاڑی تو نہیں ہے گی، تسی وی پروٹیکٹڈ کدھروں آ گئی گل. تو بیسکلی یہ قبضہ گروپ بن گیا.
اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لیٹن امریکہ کے اندر کوئی بھی گورنمنٹ ہو ہم نے گرا دینی, ہم نے اسٹرائک کرنی, ہم نے اس پہ الزام لگانا ہے کہ بھئی تم تو ڈرگ ٹریفکر ہو, ہم نے کولمبیا پہ الزام لگانا ہے, ہم نے وینیزویلا پہ الزام لگانا ہے, ہم نے کیوبا پہ الزام لگانا ہے, ہم نے میکسیکو پہ الزام لگانا ہے, اور پھر ہم نے ان کے پریزیڈنٹ کو اٹھا لینا ہے, چکوا لینا ہے. کسی قسم کی کوئی کورٹ کی ضرورت نہیں, کسی قسم کی کوئی UN کی ضرورت نہیں, ہم اس کو چکوا لیں گے اور اپنی مرضی کے بندے ڈالیں گے, اور اگر ہماری مرضی نہیں چلے گی تو ہم پھر بم ماریں گے اور پھر ہم اٹیک کریں گے اور پھر ہم ان کے صدر کو اٹھا لیں گے. مطلب نیشنل سوورینٹی تو ختم ہے, دیر از نو نیشنل سوورینٹی اینی مور. اس سلسلے میں ایک اور بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہے نا وینیزویلا پہ بڑی تنقید کر رہے تھے, بڑی, کوئی چین پہ تنقید کرتا ہے, کوئی وینیزویلا پہ تنقید کرتا ہے, کوئی فلانے پہ ملک پہ تنقید, کری جاؤ. یعنی کہ جو بھی ملک امریکہ کے حوالے سے کم کچھ خود مختاری دکھاتے ہیں نا, ان پہ ہمارے دوست بھی تنقید کرتے رہتے ہیں, بلکہ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ چین بھی سامراجی ہو گیا جی, چائنا بھی یہ کر رہا ہے, فلانا ہو گیا, ڈھمکانا ہو گیا. اور اس طرح سے وہ ایک پولیٹیکل ایکویولنس پیدا کر دیتے ہیں کہ جیسے امریکہ اور چین بس وہ ایک ہی سطح پہ دونوں ہی بڑے خراب ہیں. بھئی ایسا نہیں ہے. پچھلے 40 سالوں کے اندر, پچھلے 45 سالوں کے اندر چین نے ایک بھی جنگ اپنے بارڈر سے باہر نہیں کی, ایک بھی جنگ اپنے بارڈر سے باہر نہیں کی. آپ کہتے ہیں وہ سامراجی ہیں, مگر 45 سال کے اندر انہوں نے کوئی جنگ نہیں کی اپنے ملک سے باہر, اور ملک کے اندر بھی نہیں کی, وہاں پہ بھی امن و امان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید چین پہ تو کبھی الزام بھی نہیں یہ لگتا کہ جی فلاں حکومت گری ہے, یہ چائنا نے کرایا ہوگا, چائنا ریجیم چینج آ رہی, الزام بھی نہیں لگتا, کیونکہ فرینکلی اسپیکنگ وہ انٹرنل افیئرز میں انٹروین ہی نہیں کرتے, کوئی انٹرونشن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جیسی جیسی آپ کی حکومت ہے ویسی رہے, ہم بس اس کے اندر پروجیکٹ وغیرہ کرتے رہیں گے, چاہے ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو یا نہ ہو, ڈیموکریسی ہو, جو مرضی ہو, IMF کی اب بات مانے نہ مانے, سوشلسٹ ہو نہ ہو, ہم نے یا یہاں پہ OBR اپنا کرنا ہے, ہم کریں گے, جو بھی حکومت ہے اس سے ہم ڈیل کریں گے. فرینکلی اسپیکنگ یہ ان کی فارن پالیسی, جو مجھے پسند نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ فارن پالیسی جو ہے تھوڑی زیادہ کمیونسٹ ہونی چاہیے, تھوڑی زیادہ مارکسسٹ, تھوڑی زیادہ سوشلسٹ ہونی چاہیے, مگر ایسا نہیں ہے. ان کی پالیسی اتنی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, جو بھی گورنمنٹ ہے ہم اس کے ساتھ ڈیل کریں گے, اور ہم کسی کے اندرونی معاملات میں کسی قسم کی کوئی مداخلت کریں گے نہیں. اور انہوں نے نہیں کی مداخلت, یہ ایک حقیقت ہے. وہ نہیں کہتے آپ کو کہ بھئی یہ چیز لگاؤ یا وہ اکنامک پالیسی لگاؤ. یہ جو اکنامک پالیسیز ہیں یہ چین سے بن کے نہیں آتی, یہ IMF سے بن کے آتی. مگر ہمارے دوستوں نے ان میں مورل ایکویولنس یا پولیٹیکل ایکویولنس پیدا کر دیا کہ وہ بھی سامراجی بلاک ہے, روس چین, اور یہ بھی سامراجی بلاک ہے. جبکہ دیکھو یار, حقیقت آپ کے سامنے, امریکہ کے 900 سے زائد ملٹری بیسز ہیں پوری دنیا کے اندر, پوری دنیا میں 900 سے زائد ملٹری بیسز ہیں, اور ہر سال کے اندر, ہر سال انہوں نے ایک نئی جنگ چھیڑ دینی ہوتی, اور ایک وقت میں انہوں نے کئی ملکوں کے اندر رجیم چینج کی آپریشنز وہ چلا رہے ہوتے ہیں. تو کیسے ہم مورل ایکویولنس پیدا کر لیں چین کے درمیان اور امریکہ کے درمیان؟ اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس واٹس ایور. تو یہ جو پوزیشن ہے نا کہ وہ بھی برے ہیں اور یہ بھی برے ہیں اور ہم تو بس بیچ میں ریلو کٹے ہیں, ہم کسی سائڈ پہ نہیں ہیں, دس ول ناٹ ڈو اینی مور. تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کو سوچنا پڑے گا, اور یہ بڑی سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ اگر آپ واقعی آزادی چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ 1947 میں ہم آزاد ہوئے, وہ ختم ہو گئی آزادی آپ کی. جی ہاں, وہ ختم ہو گئی آزادی. اب آپ کی معاشی پالیسی بھی ان کے کنٹرول میں, سیاسی پالیسی بھی ان کے کنٹرول میں. اگر آپ کو ایسا کام کرتے ہیں جو ان کو نہیں پسند آئے گا تو ایسے ہی آپ کو چکوا لیں گے. وہ یہ ٹرمپ صاحب نے صاف کہہ دیا. تو اگر آپ کو واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہمیں خود مختار ملک ہونا چاہیے, ہمیں آزاد ملک ہونا چاہیے, ہم اپنی پالیسی خود طے کریں, اچھی کریں بری کریں, مگر کسی کو دوسرے کے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ہمیں ڈکٹیشن دے, تو پھر آپ کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ بھئی دنیا کے اندر اس وقت آپ نے کدھر کھڑے ہونا ہے. آپ نے کیا ویسٹرن بلاک کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, یا پھر آپ نے اس کے خلاف کوئی ریزسٹنس کرنی ہے؟ مجھے پتہ ہے بہت سارے لوگ بڑا ڈرتے گھبراتے ہیں, وہی ویسٹرن بلاک کے خلاف ریزسٹنس کیسے ہو سکتی ہے, انہوں نے تو 300 سال ہمارے پہ حکمرانی کی ہے. سلیو مینٹیلٹی آپ کے اندر پیدا ہو چکی ہے نا, اسی لیے آپ اس کو توڑنا بھی نہیں چاہتے. مگر سوچنے والی بات یہی ہے کہ اس سے نکلے بغیر اور اس کو توڑے بغیر, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ویسٹ کو جا کے توڑ دیں, میں ضرور یہ کہہ رہا ہوں کہ ان زنجیروں کو توڑیں جنہوں نے آپ کو جکڑا ہوا ہے. ان زنجیروں کو توڑے بغیر آپ ترقی کیسے کر سکتے ہیں؟ دیٹ از دا ریئل کویسچن. اب آپ روز کہتے ہیں یار چین میں کتنی زبردست ترقی, یار زبردست ترقی, کاش پاکستان میں بھی ایسے ترقی ہو سکتی. بھائی چائنا میں ترقی اس لیے کیونکہ وہ جینونلی ایک آزاد ملک ہے, وہ جینونلی اپنی پالیسی خود طے کرتا ہے, وہ جینونلی اپنے ملک کے اندر ملینز آف لوگوں کو پاورٹی سے نکالتا ہے, وہ ہسپتال لگاتا ہے, وہ اسکول لگاتا ہے, لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے, لوگوں کو اچھی زندگی فراہم کی. انہوں نے ایک جنریشن کے اندر انہوں نے اپنے ملک کو ٹرانسفارم کی. وہ ڈکٹیشن نہیں قبول کرتا امریکہ سے,
اسی وجہ سے وہ ترقی بھی کر رہا ہے. ویتنام بھی ایسا ہے, اور ویتنام نے بہت زیادہ ترقی کی, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا اس بات کو. ہاں, وہ امریکہ سے بھی ڈیل کرتے ہیں, اسی امریکہ سے ڈیل کرتے ہیں جس امریکہ نے ان پر بمباری کی تھی, جس امریکہ نے ان پر ایجنٹ اورنج گرایا تھا, جس امریکہ نے ان کے ملینز آف لوگوں کو قتل کیا تھا. مگر وہ اس امریکہ سے ڈیل کرتے ہیں آج, وہ ان کی انویسٹمنٹ بھی بلاتے ہیں, کہتے ہیں ہاں آپ آ کے انویسٹ کریں, اور وہ ان کے ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں. مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ وہ اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کرتے ہیں. یہ فرق ہے. یہ نہیں کہ وہ آئسولیشن چاہتے ہیں, یہ نہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان آئسولیٹ ہو جائے, مگر میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے نا اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ دوسری قوتوں کے ساتھ ڈیل کرے, ایسی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جس میں پاکستانیوں کو فائدہ ہو, اور نہ صرف حکمرانوں کو فائدہ ہو, نہ صرف 1% کو فائدہ ہو, بلکہ عوام کو فائدہ ہو. ملک جو ہے گرو کرے, ایجوکیشن ہیلتھ کیئر یہاں پہ پھیلے, پاورٹی یہاں پہ کم ہو, اکانومی جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے. یہ سب چیزیں تبھی ہوں گی جب آپ IMF کی ڈکٹیشن سے باہر نکلیں گے, جب آپ ویسٹ کی ڈکٹیشن سے باہر نکلیں گے, جب آپ ان کے مفادات کے لیے اکنامک پالیسی نہیں بنائیں گے بلکہ اپنے عوام کے مفادات کے لیے اکنامک پالیسی بنائیں گے. جب آپ ایک گلوبل ایلیٹ کے لیے یا پاکستان کی ایلیٹ کے لیے اکنامک پالیسی نہیں بنائیں گے, نج کاری کر دو جی, ساری سبسڈیز غریبوں کے لیے ختم کر دو جی, اسکولز کی پرائیویٹائزیشنز کر دو, کالج کی پرائیویٹائزیشن کر دو, کوئی پرواہ نہیں, ہمیں ٹیکسز جو ہیں وہ غریبوں پہ بڑھا دو, جتنے لوگ سیلری پہ کام کر رہے ہیں ٹیکسز ان پہ بڑھائی جاؤ, جتنی انڈائریکٹ ٹیکسز ان کو بڑھائی جاؤ, اور جو امیر ترین لوگ ہیں IPPs والے ان کو سبسڈیز دے جاؤ. یہ ہماری اکنامک پالیسی ہے, ریگریسو پالیسی ہے. فرینکلی ہم غریب سے چھین کر امیر کو دے رہے ہیں. اسی کو لوگ عام زبان میں کرپشن بولتے ہیں نا. ہم غریب سے چھین کے, مڈل کلاس سے چھین کے امیر کو سبسڈائز کر رہے ہیں. یہ در حقیقت ہماری اکنامک پالیسی, اور یہی اکنامک پالیسی ہمیں وہاں سے بین الاقوامی طور پہ بن کے ملتی ہے, کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں بھائی سرمایہ داری کو سپورٹ کرو گے تو بڑا بینیفٹ ملے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سرمایہ دار کو سپورٹ کرو گے تو بڑا بینیفٹ ملے گا. اس کا مطلب ہے امیر کو سپورٹ کرو گے تو بڑا بینیفٹ ملے گا. اس کا مطلب ہے کہ امیر کو اور امیر کر دو اور سما میجکلی غریب کا بھی بھلا ہو جائے گا اس کے اندر. یہ در حقیقت IMF کی نیو لبرل پالیسی ہے. اس میں کوئی بھلا نہیں ہوگا غریب کا فرینکلی, اور غریب کا بھی بھلا نہیں ہوگا اور ملک کا بھی بھلا نہیں ہوگا, کیونکہ جو امیر طبقہ ہے نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا, وہ جو پیسہ کماتا ہے وہ اٹھا کے لے جاتا ہے باہر, اور وہ یہاں انویسٹ نہیں کرتا. اس کا ذہن ہی یہ ہے کہ بھئی یہاں پہ انویسٹ کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے چین میں کیا ہوتا ہے؟ چین میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو سرمایہ چائنیز کیپٹلسٹ بناتا ہے اس کو بائی لا چائنا کے اندر ہی انویسٹ کرنا ہوتا ہے. وہ اس سرمایہ کو اٹھا کے باہر لے جا ہی نہیں سکتا. ہاں, چائنیز گورنمنٹ جو ہے اپنا سرمایہ جو ہے وہ انویسٹ کرتی ہے اور باہر جو ہے بھیج سکتی ہے. وہ اپنے ٹریجری بانڈز بھی انہوں نے خریدے ہوئے, امریکن ٹریجری بانڈز بھی انہوں نے خریدے ہوئے, انہوں نے کیمن آئلینڈز کے اندر ڈائیورسفائڈ کچھ پیسے وغیرہ بھی ڈالے ہوئے. انفیکٹ رشیا اور چائنا گولڈ پہ بھی اسٹاک اپ کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ کیوں یہ پیسے جو ہے پارک کر رہے ہیں ادھر ادھر اور گولڈ بھی خرید رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کو ڈر ہے کہ جنگ ہونے لگی ہے. جی ہاں, ان کو ڈر ہے کہ آئندہ مزید ویسٹ کے ساتھ جنگ ہونے لگی ہے, تھرڈ ورلڈ وار ہونے لگی. ان کو یہ ڈر لگ رہا ہے. اور ڈر تو نہیں وہ رہے, کیونکہ وہ بڑا کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر ہم پہ کوئی حملہ ہوا تو آپ ہو سکتا ہے کہ پہلا نیوکلیئر بم ہم پہ گرا دیں, مگر ہم پھر جو جوابی کارروائی کریں گے اس کے بعد دوسرا ویپن آپ کو فائر نہیں کرنے دیں گے. ہم بھی ایسا جواب دیں گے, آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے. تو سرکار یہ ہے عالمی صورتحال کہ آپ کو نظر ہی آ رہا ہے کہ تیزی سے دنیا کو دھکیلا جا رہا ہے ایک ورلڈ وار کی طرف. اور اس میں جو سب سے زیادہ اگریسو پاور ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ کون سی, جو دوسرے ملکوں کے صدور کو چک کے اٹھا لیتی ہے, ان پہ الزام لگا دیتی ہے, اور ایسے ڈرگ اسمگلر ہے چک لیندی ہے. مطلب کوئی ثبوت دینے کی وہ ضرورت ہی نہیں. اور پھر کھل کے یہ کہتی ہے کہ جناب علی ہاں ہم تو ان کے جو منرلز ہیں اور ان کے جو را مٹیریلز ہیں اور ان کی جو مارکیٹس ہیں اور ان کے جو پریشس منرلز ہیں, آئل ویلتھ ہے, جو بھی ہے, یہ ہم اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں. ہم وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے اور ہم ان کا تیل یوز کریں گے. بھائی وہ ان کا تیل ہے, آپ کا تیل تھوڑی ہے. آپ کے پاس کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ کسی اور ملک کے تیل پہ قبضہ کر لیں؟ قبضہ ہی ہے نا, اور کیا ہے. تو یہ دوستو صورتحال ہے. تو اس پہ بڑی سنجیدگی سے غور کرنا پڑے گا. اور وہ جو پولیٹیکل ایکویولنس والا پوری آرگیومنٹ بنا دی ہے نا لوگوں نے, وہ بالکل ریجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ بالکل ویلڈ نہیں ہے. اٹس ٹوٹلی انکریکٹ. انفیکٹ جو ملک جن پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ بھی سامراجی ہیں, ایکچولی وہ اپنی نیشنل ساورینٹی کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کو کرنا چاہیے. وہ کام کر رہے ہیں جو پوری تیسری دنیا کی ضرورت ہے. وہی کام کر رہے ہیں جو وینزویلا بھی کرنے کی کوشش کر رہی تھی, کہ وہ اپنے نیشنل ساورینٹی
ہیومینٹی اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ویسٹ جو ہے ہم سے ان کو کھونا چاہتا ہے. ویسٹ کی تو تاریخ ہے نا یہ, کیونکہ دیکھیں وہاں پہ کیپٹلزم سب سے پہلے ڈیولپ ہوا, اور کیپٹلسٹ کی تو عادت ہی یہ ہے کہ جہاں پہ پروفٹ بن سکتا ہے وہاں پہ وہ پروفٹ کماتے ہیں. وہ کہتے بھی اس کو یہی ہے پروفٹ موٹیو, وہ کہتے ہیں ہم تو اس پہ بڑا فخر کرتے ہیں. تو سب سے زیادہ پروفٹ جو ہے, سب سے پائریسی لیول کا جو پروفٹ ہے نا, وہ کہاں بن سکتا ہے؟ وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بن سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ آپ اکنامک ریسورسز کو ٹیک اوور کرتے ہیں, حکومت آپ اپنی مرضی کے لیے آتے ہیں. اگر کوئی ایسا لیڈر ابھر اٹھے جو کہ آپ کو چیلنج کرے, اس کو مروا دو, اس کو چکوا دو, اس کو قتل کروا دو, وہاں سول وار شروع کر دو. جب تباہی اور بربادی ہو جائے گی اور لوگ تھک ہار جائیں گے تو ان کے اکنامک ریسورسز پہ قبضہ کر لو. یہ سیاست آج سے تھوڑی 300 سالوں سے چل رہی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کب آنکھیں کھولنی ہیں اور یہ غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں اور اس نظریے سے باہر نکلنا ہے جو کہ آپ کو بار بار ویسٹ سے ملتا ہے کہ اوئے ہوئے ہوئے وہاں تو بڑے ہیومن رائٹس اور جمہوریت اور پتہ نہیں کیا رول آف لا ہے. نتھنگ ڈوئنگ. وہاں پہ کیپٹلزم ہے, نیکڈ کیپٹلزم ہے. اور وہ نیکڈ کیپٹلزم یہی ہے کہ جہاں سے یو کین میک اے کوئک بک یو میک اٹ. جہاں سے منافع کما سکتے ہیں وہاں سے منافع کماؤ, چاہے اس کے لیے حکومتیں گرانی پڑیں, چاہے اس کے لیے غریبوں کو روندنا پڑے, چاہے اس کے لیے مختلف ملکوں کے صدروں کو کڈنیپ کرنا پڑے. They're ready to do it and they're doing it and they're even saying it. وہ کہہ بھی رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ کر رہے ہیں, وہ چھپا بھی نہیں رہے. آج تو یہ بھی نہیں کہہ رہے, چلو ماضی میں جب سوویت یونین کا ڈر خوف تھا, سوشلزم کا ڈر خوف تھا, وہ کہہ رہے تھے نہیں نہیں ہم جمہوریت کے لیے کر رہے ہیں, نہیں نہیں ہم انسانی حقوق کے لیے کر رہے ہیں, نہیں ہم تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی اپنے عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں. بھائی اب تو وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں, اب تو وہ یہ بھی نہیں کہتے کیونکہ ان کا ڈر خوف ختم ہو گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی قوت جو ہے ریزسٹ نہیں کر سکتی, کوئی ریاست ہمیں ریزسٹ نہیں کر سکتی, ہم نے سب کو گچی دبا دی ہے. تو اب تو وہ یہ بھی نہیں کہہ رہا, تو صاف ہی کہتے ہیں جس طرح ٹرمپ نے کہا دے ہیو ٹریمینڈس انرجی, اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی پروٹیکٹ اٹ. لو جی گلی مک گئی. انہوں نے صاف ہی کہہ دیا, آپ کو بتا دیا کہ دے ہیو آئل ریسورسز, اس لیے ہم نے تو وہ آئل لینا ہے, یہ تو ہم اس کو استعمال کریں گے. یہ تو جو غریبوں کی خدمت میں تیل کے ذخائر استعمال ہو رہے تھے, جو بولیواریئن ریولوشن ہوگو شاویز اور ماڈورو کی نکولس ماڈورو کی گورنمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آئل ریونیو جو ہمارے پاس آ رہا ہے وہ غریبوں پہ خرچ ہو جائے, وہ تو نہیں ہم ہونے دیں گے, یہ تو ہمارا تیل ہے. تو یہ جناب علی ایکچوئل دنیا کی صورتحال. تو آپ لوگ اب سوچیں اس بارے میں کہ آپ نے کیا سیاست کرنی ہے. بائیں بازو کی سیاست کرنی ہے جو کہ انلائٹنمنٹ کی سیاست ہے, جس کے اندر میں سمجھتا ہوں روشن خیالی موجود ہے, اور جس کے اندر سامراجی مخالفت بھی موجود ہے, اور جس کے اندر اپنے قوموں کی خود مختاری بھی موجود ہے, جس کے اندر ایک آزاد انڈیپینڈنٹ معاشی پالیسی بھی موجود ہے جو کہ غریبوں کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہے, جس کے اندر یہ تصور ہے کہ غریبوں کی حکومت ہونی چاہیے, غریب خود حکومت کرے, جو عوام ہے وہ خود حکومت کرے. یا پھر آپ نے ان مذہبی پارٹیوں کے پیچھے چلنا ہے جن کے رزلٹس آپ دیکھ ہی سکتے ہیں. افغانستان کی طرف ایک نظر اٹھا کے دیکھ لیں, جہاں خواتین کی تعلیم بھی بند ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ ویسے ہی تعلیم, سائنٹیفک تعلیم جو ہے بند ہے, اور خواتین کی تو بالکل ہی بند ہے. وہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں ہے, کیونکہ وہ تو جمہوریت میں مانتے ہی نہیں, وہ تو جمہور میں مانتے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی جو مولویوں نے قانون بنا لیا وہی قانون چلے گا. اور آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر جیسے جیسے مولوی طاقتور ہوتے جا رہے ہیں, روزانہ لنچنگز ہوتی ہیں. اب بنگلہ دیش میں مولوی طاقتور ہو گئے, وہاں پہ بھی لنچنگ شروع ہو گئی ہیں. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ الزام لگا دیتا ہے نا کہ فلاں بندہ جو ہے وہ تو ڈرگ ٹریفکر ہے, اس کو مار دیں گے ہم, اسی طرح یہ بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ بلیسفیمر ہے, اس کو بھی ہم مار دیں گے, اور مار دیتے ہیں وہ بھی. تو یہ تو کوئی ڈیڈ اینڈ قسم کی پالیٹکس ہے فرینکلی اسپیکنگ. کوئی معاشی اچھا پروگرام بھی نہیں ان کے پاس, کوئی سماجی اچھا پروگرام بھی نہیں ہے, بند گلی ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. اور جو مین سٹریم پالیٹکس ہے وہ بھی آپ کے سامنے, کوئی ریزسٹنس نہیں ہے اس کے اندر, کوئی دم نہیں ہے اس کے اندر کہ وہ کوئی ایسا ویژن پیش کر سکے جس کے نتیجے کے اندر پاکستان ایک خود مختار ملک بن سکے. اگر ویژن ہے کسی کے پاس تو ان لوگوں کے پاس ہے جن کے پاس قوت نہیں ہے انفارچونیٹلی, اور وہ بائیں بازو کے لوگ ہیں. اور قوت آپ ہی لوگ بن سکتے ہیں, اور آپ اسی طرح بن سکتے ہیں کہ آپ اپنا مائنڈ چینج کریں. اور اس سے علاوہ میرے پاس اور کچھ گدڑ سنگھی تو ہے نہیں کہ میں آپ کو دے دوں کہ آپ کا مائنڈ جلدی سے چینج ہو جائے اور آپ جو ہے بائیں بازو کے ساتھ جڑ جائیں اور کہیں کہ ہم ایک ترقی پسند حکومت چاہتے ہیں. آپ نے فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ جب آپ کریں گے تب آپ کی تقدیر, آپ کے مقدر تبدیل ہوں گے. اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے تو اسی قسم کی زندگی گزارتے رہیں گے. تانوں مبارک ہوئے, اگر تانوں اس طرح کی زندگی پسند ہے تو اس طرح زندگی گزار دے رہو. The decision is yours my friend. Thank you very much.